حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر۔ میں بالاختصار چاہوں گا کہ الاقتصاد کا وہ حصہ جو القطب الاول سے متعلق تھا وہ مفتی صاحب نے بتایا۔ میں صرف الاقتصاد کے مقدمے پر اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاقتصاد فی الاعتقاد میں جو پورا انہوں نے کلامی مباحث کو جس طرح سے کنسٹرکٹ کیا ہے اور جس طرح سے دلائل کو انہوں نے مرتب کیا ہے، تو امام غزالی نے کتاب کا نام رکھا ہے الاقتصاد فی الاعتقاد۔ اقتصاد کا مطلب ہوتا ہے میانہ روی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ عقیدے میں کیا اختیار کرنی چاہیے، نہ آپ کسی ایک ایکسٹریم اینڈ کو اختیار کر لیں، نہ دوسرے ایکسٹریم اینڈ کی طرف چلے جائیں، بلکہ الاقتصاد فی الاعتقاد، ماڈریشن ان بلیفز۔ فرماتے ہیں کہ وَلِنَفْتَحِ الْكَلَامَ بِبَيَانِ اسْمِ الْكِتَابِ وَتَقْسِيمِ الْمُقَدَّمَاتِ وَالْفُصُولِ وَالْأَبْوَابِ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کس طرح اس میں کتنے مقدمات میں آپ نے کتاب کو تقسیم کیا ہے، کتنی فصول ہیں، کتنے اس میں چیپٹرز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما اسم الکتاب فہو الاقتصاد فی الاعتقاد، کتاب کا جو نام ہے وہ الاقتصاد فی الاعتقاد ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمام مباحث جو اشاعرہ، ماتریدیہ یا اسی طرح خوارج اور جن کو غلاۃ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل اپنے مقدمے میں کہ من الفلاسفہ و غلاۃ المعتزلہ، تو ان غالی افراد سے آپ نے فکری طور پر اجتناب کرتے ہوئے کس طرح آپ نے قرآن و سنت اور اہل علم کی جو اجماعی روایات تھیں آپ نے بالکل امت وسط کا طرز جو تھا وہ عقیدے میں اختیار کیا۔ تو فرماتے ہیں وہ اما ترتیبہ فہو مشتمل علی اربعۃ تمہیدات تجری مجرى التوطئہ والمقدمات۔ تو اب آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو آپ اس کی چیپٹرائزیشن کرنا جا رہے ہیں۔ وعلی اربعۃ اقطاب تجری مجرى المقاصد والغایات۔ التمہید الاول فی بیان ان هذا العلم من المہمات فی الدین۔ پہلا جو چیپٹر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیدات الکتاب کے تناظر میں، التمہید الاول میں یعنی اس پر تقریباً 2 صفحات لکھے ہیں اور بتایا ہے کہ اس علم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اور بالکل ڈاکٹر زاہد نے جب ہمارے فرسٹ ڈے کا لیکچر آپ کے سامنے دیا تھا تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اسرار التنزیل میں بھی آپ نے ابتدا میں کافی اس پر بحث کی ہے کہ یہ جو ہم معرفت الذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو علم حاصل کر رہے ہیں، تو امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ وہ ہوا ان شرف العلم بشرف المعلوم، کسی بھی علم کا شرف اس کے معلوم کے اعتبار سے ہے۔ فمہما کان المعلوم اشرف کان العلم الحاصل بہ اشرف، تو اگر معلوم جو آپ کے علم کا معلوم ہے وہ جس قدر شرف کا والا ہوگا تو اس سے حاصل ہونے والا علم بھی اس قدر شرف کا حامل ہوگا۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہید اول میں اس علم کی جو دین میں اہمیت ہے، امپورٹنس، اس کو بیان کیا۔ اور التمہید الثانی فی بیان انہ لیس لجمیع المسلمین بل لطائفۃ منہم مخصوصین۔ فرماتے ہیں کہ یہ کل امت کے لیے نہیں ہے، جس طرح الجام العوام جو آپ کی آخری کتابوں میں سے ذکر کیا گیا کہ عوام کو لگام ڈالی جائے کہ وہ علم الکلام میں کے مباحث میں داخل نہ ہو۔ شیخ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ نحن قوم النظر فی کتبنا حرام، ہمارا تعلق اس قبیل علماء سے ہے کہ ہماری کتابوں کو پڑھنا حرام ہے۔ تو مراد آپ کی نااہل لوگ ہیں، ہر آدمی کے لیے پڑھنا منع کیا گیا ہے کہ وہ شیخ اکبر کی کتابوں سے استفادے کی کوشش نہ کرے۔ جو نااہل افراد ہیں انہیں تو ظاہر ہے کہ براہ راست بڑی کتابوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ترجمے سے بعض اوقات لوگ محض ترجمے کے مطالعے سے کچھ غلط نتائج بھی کشید کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مخصوص طائفہ کے لیے ہے۔ التمہید الثالث فی بیان انہ من فروض الکفایات لا من فروض الاعیان۔ تیسرا جو تمہید ہے، تیسری تمہید وہ اس بارے میں ہے کہ یہ علم الکلام کا علم فرض کفایہ ان علوم میں سے ہے جنہیں فرض کفایہ کہا جاتا ہے، یہ ان علوم میں سے نہیں ہے جو فرض عین ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ التمہید الرابع
فی تفصیلی مناہج الادلۃ التی اوردتها فی ھذا الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ چوتھا جو اس کا انٹروڈکٹری حصہ آپ نے لکھا ہے وہ ان میتھڈالوجیز کے بارے میں ہے جو آپ نے اس کتاب میں نقل کی ہیں کہ کس انداز سے آپ اپنے دلائل کو وارد کرتے ہوئے آپ ان کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَقْطَابُ الْمَقْصُودَةُ وَجُمْلَتُهَا مَقْصُورَةٌ عَلَى النَّظْرِ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اب آپ نے جس انداز سے ان دلائل کو مرتب کیا ہے آپ نے انہیں قطب اور اقطاب کا نام دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام مباحث جو اقطاب کے عنوان کے تحت آپ بیان کرنے جا رہے ہیں ان کا بنیادی عنوان النظر فی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق کا جو علوم ہیں وہ ہیں۔ فَإِنَّ إِذَا نَظَرْنَ فِي الْعَالَمِ لم ننظر فيه من حيث إنه عالم وجسم وسماء وأرض بل من حيث إنه صنع الله سبحانه وتعالى۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس عالم میں غور و فکر کرتے ہیں تو عالم میں ہم غور و فکر اس اعتبار سے نہیں کرتے کہ یہ عالم ہے، جسم ہے، سما ہے، ارض ہے، یہ اپنی ذات میں کوئی کوئی انڈیپینڈنٹ ایسے وجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج نہیں، بلکہ ہم کائنات کے ذرے ذرے میں اس اعتبار سے غور کرتے ہیں کہ انہو صنع اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ما سوی اللہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں یہ تمام عالمین دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی صفت خلاقیت اور اس کا صانع ہونا یہ اس کا اظہار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن نَظَرْنَا فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں غور و فکر کرتے ہیں تو لم ننظر فیہ من حیث انہ انسان وشریف وعالم وفاضل، فرماتے ہیں تو ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات میں غور و فکر کرنا وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک بشر ہیں، محض اشرف المخلوقات ہیں، محض ایک علم رکھنے والے یا فضل کے مالک ہیں، بل من حیث انہ رسول اللہ۔ تو گویا کہ جب ایک مسلمان کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کرے گا تو ہمارا نقطہ نظر کائنات کو دیکھنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ خلق اللہ ہے، عبد اللہ ہے، صنع اللہ ہے۔ اور جب ہم ایک رسول کی ذات و صفات میں غور و فکر کریں گے تو وہ اس اعتبار سے کہ ایک نبی اپنی ذات میں افضل البشر ہیں، عالم الخلق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، وہ اس اعتبار سے اپنی ذاتی حیثیت میں انڈیپینڈنٹلی غور و فکر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس مناسبت سے ہوگا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ وَإِن نَظَرْنَا فِي أَقْوَالِهِ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں گے تو لم ننظر من حیث انہا اقوال و مخاطبات و تفہیمات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ہم اقوال اور افعال میں غور و فکر کریں گے تو اس کا اعتبار اس طور پر نہیں ہوگا کہ یہ محض کسی کے اقوال ہیں، یہ محض کسی کا ہم سے مخاطب ہو جانا ہے، یہ محض کسی کی بات کی افہام و تفہیم کی جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، بل من حیث انہا تعریفات بواسطتہ من اللہ تعالی، بلکہ حضور علیہ السلام کے اقوال میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبات اور تفہیمات میں غور و فکر ہوگا تو وہ اس نقطہ نظر سے ہوگا کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے جو ہمیں تعریفات عطا کی جانے والی ہیں، احکامات ملنے والے ہیں، تو دراصل یہ محمد الرسول اللہ کے واسطے سے عطا ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کو خالق مان کر آپ ذرے ذرے میں غور و فکر شروع کرتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھنے کا اینگل مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کل کائنات خلق اللہ ہے، صنع اللہ ہے، اور یہ انسان اپنے اور خالق کے تعلق میں عبداللہ ہے، اپنے اور کائنات کے تعلق میں خلیفۃ اللہ ہے۔ لہٰذا ہم انسان کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں کہ یہ عبداللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے سر کو صرف اللہ کے سامنے جھکائے گا، اور خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات کی تسخیر بھی کرے گا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پھر فرماتے ہیں
کہ فلا نظر الا فی اللہ ولا مطلوب سوی اللہ. اب آپ جب کائنات کے ذرے ذرے میں یعنی اپنی ذات میں یا کل موجودات میں، عالم محسوسات یا معقولات میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب آپ کل عالمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صنع اور خلق ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ کے نبی کے اقوال، ان کے مخاطبات اور تفہیمات کو بھی پروردگار عالم کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ اب آپ کائنات کی کسی بھی چیز میں غور و فکر کریں گے تو وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنا ہوگا. اور جب آپ کسی بھی چیز کو طلب کریں گے تو آپ کا مطلوب صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہوگی. وَجَمِيعُ أَطْرَافِ هَذَا الْعِلْمِ يُحْصِرُهَا النَّظْرُ فِي ذَاتِ اللَّهِ. فرماتے ہیں کہ تم مخلوقات میں اب کسی بھی اعتبار سے غور و فکر کر لو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر عالمین میں ما سوی اللہ مخلوقات ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے اقوال، مخاطبات اور تفہیمات ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں تو وہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا حصر کس علم میں ہوگا؟ النظر فی ذات اللہ تعالی وصفاتہ سبحانہ وفی افعالہ عز وجل وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چیزیں ہوئیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو الرسول کو کس نے بھیجا ہے؟ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو گویا کہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم کنکلوڈ کرو گے تو تمام علوم کا حصر صرف ایک بات میں ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال میں غور و فکر کرنا. وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، اقوال و مخاطبات و تفہیمات میں غور و فکر کرنا. وما جاءنا علی لسانہ من تعریف اللہ تعالی فہی اذن 4 اقطاب. اور فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہو. دیکھیں ہمارے ہاں اصول فقہ میں جب کہا جاتا ہے کہ مقصود کیا ہے کہ معرفت الحکم شرعی، حکم شرعی کی معرفت کو حاصل کرنا، پھر آپ کہتے ہیں کہ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، وہ مکلفین کے افعال سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، فرمان ہے، وہ مراد ہے جو ہمارے ہاں فقہ اور اصول فقہ میں زیر بحث ہوتا ہے. اور پھر اس حکم کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر وہ بلا واسطہ ہے تو مباشرتاً کلام اللہ کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے، اور اگر بالواسطہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم تک پہنچتا ہے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، مخاطبات اور تفہیمات میں غور و فکر بھی دراصل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور پروردگار عالم کی ذات و صفات و افعال کی طرف لے جاتا ہے. القطب الاول، اب یہ جو القطب الاول کا جو چیپٹر ہے، اس میں امام غزالی نے وہ 10 دعاوی ذکر کیے ہیں جس کا ذکر آج ہم نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی، اور انہوں نے بالاختصار، کیونکہ ایک مختصر وقت میں ان کا ایک اوور ویو ہی ہو سکتا تھا، تو آپ نے اس کا ایک اختصار آپ کے سامنے پیش کیا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اب 4 اقطاب ہیں. پہلے آپ نے 4 تمہیدات کی ہیں. نمبر 1، یہ علم مہمات دین میں سے ہے، علم الکلام. نمبر 2، یہ تمام مسلمانوں پر لازم نہیں بلکہ یہ ایک مخصوص طائفہ اہل علم کے لیے ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم اتنے افراد ضرور ہونے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے بارے میں وہ اس قدر علم رکھتے ہوں کہ وہ اس علم کو ضروریات کے ساتھ بیان کر سکیں اور دین کا دفاع کر سکیں. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا